أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا قرآن کا آخری جز جو ہے وہ ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے اور ہم اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے وہ وقت ایک موقع میسر کیا کہ اس میں ہم اپنا پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا. جو قرآن ہم نے سب سے آخر میں حصہ پڑھا، یعنی یہ جو پچھلے تمام جز ہم نے پڑھے، یہ بالکل ابتدائی دور کے جز ہیں. خاص طور پہ یہ 30واں سپارہ جو تھا، جس کو ہم نے جز میں اس کو 30واں جز جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ابتدائی مکی دور کا ہے.
اسی جز کو پڑھ کر اور اس کو سن کر لوگ مسلمان ہوئے. حضرت ابو بکر وہاں سے نکلے، حضرت عمر وہاں سے نکلے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خدیجہ، سب اسی دور کے مسلمان ہیں. اس کو جو مدنی دور میں جتنے لوگوں نے اسلام کو نافذ کرنے کا کام کیا وہ سارے کے سارے اسی کو پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. اتنی مضبوط کردار والی ایک ٹیم جو ہے وہ بنی تھی. حالانکہ اس جز میں جب آپ دیکھتے ہیں تو احکام تقریباً نہیں ہے، لیکن زندگی کو تبدیل کرنے والی صورتیں ہیں، مختصر ہیں، ان کو یاد کرنا آسان ہے، بار بار نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں. اگر آپ سوچیں کہ آپ سفر پر جا رہی ہیں، تنہا ہیں، پہلی بار جا رہی ہیں، جہاں جاتی ہیں اس کی زبان نہیں جانتی، صرف 20 کلو سامان لے کر جا سکتی ہیں، اس میں لکوڈ نہیں رکھ سکتی ہیں، کرنسی 1,000 تک صرف لے جا سکتی ہیں، وہاں جانے کے لیے ویزا چاہیے، آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے. تو آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کتنی بار اپنے سامان کا وزن کریں گی، بار بار اس پیکنگ کو چیک کریں گی، بار بار کرنسی کے نوٹوں کو گنیں گی، ویزا کو دیکھیں گی کہ ویلڈ ہے، ایکسپائر تو نہیں ہو گیا، پاسپورٹ کو چیک کریں گی. اگر اس دنیا میں ہمیں کوئی امتحان دینا ہوتا ہے جس پر آپ کے سارے کیریئر کا سوال ہوتا ہے، بچے میڈیکل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یو ایس ایم ایلیز کے امتحان دیتے ہیں، لوگ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کے امتحان دیتے ہیں، محنت مانگتی ہیں، قربانی مانگتی ہیں، معلومات مانگتی ہیں، فکر مندی چاہتی ہیں. اور یعنی سوچیں کہ ہم کتنا زیادہ پورا زندگی جو ہے ہماری پھر انہی چیزوں کے گرد گھوم جاتی ہے. تو یہ جو قرآن ہم نے پڑھا اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو 30واں جز جو ہم نے کیا ہے اس میں ہر صورت میں کوئی نقطہ ہے. میں ہر صورت کو لے کر نہیں چلوں گی بلکہ عمومی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آخر وہ کون سی بنیادی چیز ہے، کون سا بنیادی نقطہ ہے کہ جس نے انسانوں کو تبدیل کر دیا تھا، جس نے انسانوں کو پوری طریقے سے ان کی زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. ان کے لیے پرسپیکٹو بدل گئے تھے، وہ جس جگہ سے کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھتے تھے وہ بدل گئی تھی، ان کے لیے ترجیح کیا بن گئی تھی. تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پورے جز کے اندر ہمیں آخرت اور اس کا تصور پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونی ہے، اس کا زوج آخرت ہے، اس کے اصول اور ضابطے بالکل الگ ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ پوری انصاف سے انسانوں کے معاملات کا فیصلہ کریں گے، ہر نیکی اور برائی کا بدلہ ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے. جتنے بھی اول اور آخر انسان ہیں وہ سب وہاں پر جمع ہوں گے. انجام کار جو ہے وہ ہمیشگی ہے. لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک کامیاب گروہ ہوگا اور ایک ناکام گروہ ہوگا. انجام صرف دو ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانوں اور آخرت کو نہ مانوں، رسولوں کو نہ مانوں، یا رسولوں کو مانوں لیکن ان کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاروں، اپنی مرضی کی زندگی گزاروں؟ آخرت کو ماننے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کے ماننے کا مطلب اس کی تیاری ہے، آج کی زندگی میں کل کی فکر ہے، دنیا کی حیثیت کا اندازہ ہونا ہے. میں ایک مسافر ہوں، میرا اصل گھر آخرت ہے، میں یہاں پر صرف آخرت کی کمائی کرنے آئی ہوں. ایک اسٹیشن پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوں، اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں. ہم دیکھیں کہ یہ جو صورتیں ہیں ہم نے جو دیکھی، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں ہر صورت کو الگ الگ نہیں لوں گی بلکہ ہم عموماً ایک عمومی جو ایک آخرت کا اور جو ان صورتوں کا ایک خصوصی یعنی جو تصور جس میں دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ جو صورتیں ہیں جن کو ہم نے ابھی دیکھا، تو صورت اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ صورت اصل میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک فصل ہوتی ہے، ایک فصیل ہوتی ہے، یعنی ایک شہر جیسا ہوتا ہے. تو ہر سورہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک پورے مضمون کو سمو کے رکھتی ہے. پورا ایک آپ سمجھ لیجیے جیسے ایک شہر کی پوری بستی ہوتی ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح ایک صورت ہوئی ہوتی ہے. اب قرآن مجید کے اندر 286 آیات پر مشتمل ایک سورہ بقرہ بھی ہے اور 3 آیات پر مشتمل سورہ کوثر بھی ہے.
ان کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک بہت لمبی ہے اور ایک بہت چھوٹی ہے، بلکہ چھوٹی صورتوں کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھتی ہیں نا کہ اشعار ہوتے ہیں، کہاوتیں ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، محاورے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بالکل آرام سے یاد ہو جاتے ہیں، ہماری زبان پر وہ چڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان آخری جز کے اندر ہمیں دین کی بہت اہم اور بہت بنیادی جو باتیں ہیں بالکل مختصراً ہمارے سامنے دے دی گئی ہیں، ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو آسانی سے یاد ہو جائیں، ان کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہم کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو اصل مقصد ہے کہ ان کی تعلیمات وہ ہمارے ذہن کے اندر پوری طریقے سے جو ہے وہ آ جائیں۔ یہ ان میں بہت سے قانونی احکام نہیں ہے، لیکن دین کی جتنی بھی بنیادی تعلیمات ہیں، جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جن کا تعلق ایمان سے ہے، جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جن کا تعلق معاملات سے ہے، یہ سب ان کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ اور ان میں ایک جو مجموعی طور پر ہمیں موضوع جو ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ انسان کو اصل میں اس دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس جو انسان ہے اس کی فلاح اور اس کی ترقی کا راستہ کیا ہے، اور ان چیزوں سے اس کی حفاظت کیسی ہو جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اس راستے پر چلنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اور جو اس کے ہرڈلز ہیں وہ کون سے ہیں اور کیسے انسان سے جو ہے بچ سکتا ہے۔ ایک اور موضوع جو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے کو دکھانے کے لیے اور اس راستے پر چلانے کے لیے جن چیزوں کی اور جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر اس کو جو ہے وہ سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک براہ راست متعلق صورتیں بھی ہیں، اس میں یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ کے اتارنے کا تذکرہ ہے، آپ کو ہمارا رہبر بنایا گیا ہے، امت کے ہمارے بانی بنائے گئے ہیں، سورہ عبسہ ہے جس میں خاص قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق آپ کو محسوس ہوگا، لیکن سورہ کوثر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے بات کی گئی ہے۔ تو اگرچہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اس تمام چیزوں میں پوری طرح شریک ہیں، اس لیے کہ دنیا میں امت مسلمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو پہلی بات جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اختیار دیا ہے، اور وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ تزکیے کے معنی ہیں کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے گا، اپنی جو اس کی خوبیاں ہیں وہ ان کو ترقی دے گا، جو اس کی برائیاں ہیں ان کو وہ دور کرے گا، اور یہی اس کا مقصد ہے، یہی اس کی زندگی کا مشن ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ اگر وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ اس کو فلاح ملے گی۔ اور اس فلاح اور کامیابی کی پوری تشریح بھی قرآن کے اندر اور ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور تو بنیادی بات کیا ہے کہ جو تزکیہ کرے گا وہ اپنی زندگی کو فلاح کے راستے پر جو ہے وہ لے جائے گا۔ اور تزکیہ ایک فرد کے لیے انفرادی طور پر بھی ضرورت ہے، اور اس ایک قوم کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس دنیا میں اگر تباہی آتی ہے، اس دنیا میں اگر طغیانی آتی ہے، سرکشی آتی ہے، تو وہ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ جو ہے نہیں کرتا، قومیں اپنا تزکیہ نہیں کرتی، وہ سرکشی کے راستے پر چلتی ہیں۔ اور اگر عروج کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو وہ ایمان کا اور عمل صالح کا راستہ بتایا ہے۔ تو یہ دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے، جس نے اس کو نہیں سمجھا اس نے یقیناً پورے دین کو نہیں سمجھا، اور جو اس بات کو سمجھ لے گا وہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو شکوک و شبہات سے بچا کر لے جائے گا۔ اور یہ شکوک و شبہات کے لیے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں جو لا ریب فیہ کی جو کیفیت حاصل ہے وہ انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے تزکیے کے اوپر وہ آمادہ ہو جائے۔ اس کی پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ انسان امتحان دے رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ خود اس امتحان کا ذمہ دار ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔
کوئی دوسرا آدمی اس کا یہ کام نہیں کر سکتا جو انسان کے خود اپنے ذمے ہے. جیسے ایک دکاندار ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکان کو خود کھولے گا، اس کو چلائے گا، اس کا حساب کتاب کر رکھے گا، اس میں سامان لا کے ڈالے گا. اگر ایک کاشتکار ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا اس کے پاس ہوگا، وہ ہل لے کے نکلے گا، ہل چلائے گا، بیج ڈالے گا، فصل کاشت کرے گا. تو ہر انسان کی اپنی زندگی کی ایک دکان ہے اور اس کی اپنی ایک کھیتی ہے، اور وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. اس مقصد کے لیے، اس کھیتی کو چلانے کے لیے، اس کام کے لیے اس کو نیکی اور برائی کی تمیز دی گئی ہے. اور انسان اور جنوں کے علاوہ کسی کو یہ صلاحیت نہیں بخشی گئی ہے. نیکی اور بدی کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کام کا نیک اور بد ہونا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کا اختیار میرے پاس ہونا کہ میں اپنی مرضی سے چاہوں تو میں نیکی کا کام کروں اور چاہوں تو میں بدی کا کام کروں. اگر انسان اپنے تزکیہ نفس کے لیے خود ذمہ دار ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کو اپنے نفس کے اوپر اختیار بھی حاصل ہونا چاہیے. اگر مجھے اختیار نہیں ہوگا تو میں اس کو بہتر نہیں کر سکتی ہوں. اگر آپ کو 3 انگریڈینٹ دے کر کے کہا جائے کہ آپ کھانا پکائیں اور آپ کو 5 کی ضرورت ہوگی تو یقیناً وہ کھانا آپ بہتر نہیں کر سکتی. آپ کو 5 انگریڈینٹ جب تک نہیں ملیں گے آپ یہ کام نہیں کر سکتی ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفس کے تزکیے کا ذمہ دار بھی ٹھہرائے اور اس کو مجبور اور بے بس بھی رکھے. اس کو عذاب اور ثواب میں بھی ڈالے اور اس کو نیکی اور بدی کا اختیار بھی نہ ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات جو کہی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان جن باتوں سے گمراہ ہو سکتا ہے اور صراط مستقیم سے بھٹک سکتا ہے وہ بھی اللہ نے انسان کے نفس کو بتا دی ہے، اور جن باتوں سے بچ کر وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے ان سے بھی اسے آگاہ کر دیا گیا ہے. چنانچہ اگر اس کو دل دیا گیا ہے تو اس میں دونوں چیزوں کا میلان ہے، برائی کرنے کا بھی اور نیکی کرنے کا بھی ہے، لیکن نیکی اس کے لیے محبوب بنا دی گئی ہے. کوئی انسان کتنا بھی برائی میں مبتلا ہو، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وعدہ خلافی کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی کا حق مارنا بہت اچھی بات ہے، قتل کرنا بڑی نیکی کا کام ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے. وہ شک کو یعنی وہ شک میں مبتلا تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں شراب پینا اچھا ہے یہ برا ہے، یا سود لینا اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان بنیادی نیکیوں کے لیے کبھی اختلاف نہیں ہوا. برائی کرنے والے اپنے عمل کی تعویل ضرور لے کر آتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے مجبوری کی حالت میں کام کیا تھا. یعنی ان کی جو فطرت ہے، وہ جو ایک اچھی نیک سلیم فطرت ہے، اللہ نے وہ کسی چور کو بھی دی ہے، ایک ڈاکو کو بھی دی ہے، قاتل کو بھی دی ہے، اسی لیے وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. وہ اپنی برائی کو نیکی تصور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اور قرآن جو ہے وہ اس طرح کی ہر قسم کی مجبوری کو ڈینائی کرتا ہے. اور قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تعلیم کہیں نہیں ملتی ہے کہ انسان جو ہے وہ محض ایک مجبور ہے، محض ہے. نہ وہ زمانے کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ وہ تاریخ کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ اپنے بالادست حکمرانوں کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ بیوی شوہر کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ شوہر بیوی کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ بچے والدین کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ کوئی بھی رعیت حکمرانوں کے آگے مجبور ہے. ہر آدمی خود اپنے مرضی اور اختیار سے کام کرتا ہے. جہاں وہ مجبور ہے وہاں اللہ نے اس کو جواب دینے ہی بنایا ہے. جہاں واقعی کوئی زبردستی اس سے کام کروا لے وہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے سر پہ گن نہ کریے کہ ہے کہ تم کفر کا کلمہ کہو تو وہاں اس کی اجازت ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان کی حالت میں ہو. جہاں پر اختیار ہے وہاں عذاب اور سوال کا ثواب پیدا ہوتا ہے. اس لیے جتنے بھی دنیا میں فلسفے ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی شیطان کے وسوسے ہیں، ان کا بڑا حصہ یا تو مجبوری کے چیپٹر میں آتا ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے بھئی، آج کل کا زمانہ ایسا ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. ہر گناہ گار شخص کی زبان سے یہ لفظ ضرور سنے جاتے ہیں. حالانکہ یہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہ خود فریبی ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر واقعی کام نہیں چلتا تو اللہ تعالیٰ سزا کیوں دے؟ لیکن ہر انسان اس بات کو خوب جانتا ہے کہ کتنا کام چلتا ہے اور کتنا کام نہیں چلتا، اور کتنا کوئی مجبور ہے اور کتنا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو ٹھیک اسی مقصد کے لیے بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
سوا کے معنی ہے کسی کو ٹھیک اسی مقصد کے لیے بنانا جس کو پورا کر جس کو فلفل وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اسی کو سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے کہ وہ زمانہ جو گزرتا جا رہا ہے دراصل یہ اسی کا امتحان ہے. انسان چاہے تو اس زمانے کو صحیح راستے پہ استعمال کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اور چاہے تو وہ اپنے لیے خسارے کا سودا کر دے. قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ قومیں اگر خرابی کے راستے پر جاتی ہیں تو برباد ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ طغیانی اور سرکشی کس طرح اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں بتاتا ہے کذبت ثمود بطغواها. ثمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلایا. یعنی طغیانی اس کو کہتے ہیں کہ جب پانی سیلاب کا جب آتا ہے اور وہ اپنے لمٹس کو کراس کر جاتا ہے، تو جب کوئی قوم اپنی طاقت کے نشے میں اپنی حدود سے باہر نکل جائے، اپنی اکانومی میں، اپنی پالیٹکس میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں اپنے حدود کو توڑ بیٹھے اور سرکش ہو جائے، تو وہ قوم تباہی کی طرف جاتی ہے. چاہے وہ قوم پاکستانی ہو، چاہے وہ قوم امریکی ہو، چاہے وہ قوم عاد کی ہو، چاہے وہ سمود کی ہو، چاہے وہ فرعون کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ کر بدبخت لوگوں کے پیچھے لگ جائیں تو بھی قوم تباہی کی طرف جائے گی. سمود کی جو اونٹنی علامت اس بات کی تھی کہ سب کے حقوق اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. پانی کے لیے اس کی باری مقرر ہے اور قوم کے لیے اپنی باری مقرر ہے. یہی ان کو ناگوار تھا. حقوق اگر مقرر ہوں تو لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، وہ آگے بڑھ کر دوسروں کے حقوق پر ہاتھ مارنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کے حق پر ہاتھ مارا اور اسے مار دیا تو وہ قوم ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوئی. یعنی اس چھوٹے سے قصے میں سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ کی حکمت اور فلسفہ پورا کا پورا اس کے اندر بیان کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں ان صورتوں سے پتہ چلتی ہے، اس جز سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اگر انسان اور قوموں کا سارا انحصار نیک عمل پر ہے تو پھر اس کا راستہ کیا؟ وہ نیک عمل اصل میں ہے کیا چیز؟ وہ کون سے عمل کو نیک کہا جائے گا اور کون سی چیز کو ایمان کہا جائے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی انسان جو ہے وہ نیچے گرتا چلا جائے گا، جیسے سورہ 3 میں بات کی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. سورہ اثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے. کوئی آدمی چاہے وہ کتنا مالدار ہو، کتنے اس کے پاس مسلس ہوں، کتنا اس کے پاس دماغ ہو، جتنی اس کے پاس قوت ہو، کتنے اس کے پاس وسائل ہوں، اگر وہ چاہے کہ وہ وقت کو وہ روک لے، تھام لے، محفوظ کر لے، بینک میں رکھ لے، ممکن نہیں ہے. اسے گزرتے ہی چلے جانا ہے. اگر وقت برباد ہو گیا تو انسان نقصان میں ہو گیا، یعنی پورا اس کا جو کیپٹل تھا وہ پورا ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا. تو زندگی کے سرمایے کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے راستہ اپنایا جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ تو بنیادی باتیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جز میں ایمان اور عمل صالح کی راہ کو کھول کر بیان کیا ہے. پہلا مطالبہ یہ کہا گیا ہے کہ اخلاص ہے. ایمان کے معنی ہے کہ مان لینا، کسی پر ٹرسٹ کر لینا. اگر اخلاص میں کوئی کمی آ گئی تو ایمان ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے اخلاص کے پر زور دیا گیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. تمام انبیاء نے اس کی تعلیم ہمیں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. آدمی اسی طریقے سے نجات حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طریقے سے کرے کہ سب کچھ اس کے لیے خالص کر دے اور سب سے کٹ کر حنیف بن جائے، یکسو ہو جائے. یہ دراصل ایمان کی تعریف ہے، حنفاء. اور پھر آخر میں سورہ اخلاص کے اندر سب باتوں کو جمع کیا. اس کا نام بھی سورہ اخلاص جو ہے رکھا گیا ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے. وہ ایک حاجت کو پورا کرنے والا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی نفع نقصان اس کے علاوہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی مسل نہیں ہے. ایمان لانے والے اور اللہ کو ماننے والے بہت لوگ ہیں پیاری بہنوں اس دنیا کے اندر. اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اصل ضرورت اخلاص کی ہے. امریکہ میں بھی 93% لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ ماننے والے
برائے نام ہے۔ یہی شیطان نے کہا تھا کہ تو اکثریت کو مخلص نہیں پائے گا، تیرا نام لینے والے تو بہت ہوں گے، تیری محبت کی تسبیح پڑھنے والے بھی بہت ہوں گے، لیکن تیرے مخلص بندے بہت کم ہوں گے۔ تو ایمان کے ساتھ اخلاص کی تعلیم اور اس کے بعد عمل صالح کو کھول کر بیان کیا گیا، تو اس میں نماز کا تذکرہ آیا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ۔ نماز بندگی کا اظہار ہے، یہ انسان کے جسم، اس کی جان، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان، ہر چیز کی سے اظہار ہوتا ہے اس کی بندگی کا۔ یہ بندگی کی عملی صورت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے آگے جھک جانا، اس کے آگے پیشانی ٹیک دینا، جو حکم دے اس پر لبیک کہنا، یہ دراصل عمل صالح کی پہلی شکل ہے۔ اور جو مختلف قسم کے عمل صالح جو بیان کیے گئے ہیں، یعنی نماز سے غفلت نہ ہو، نماز کے ساتھ پھر اور چیزوں کا تذکرہ کیا، تواصی بالصبر و تواصی بالحق، یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ پھر ایک اور حکم زکوٰۃ کا دیا گیا ہے۔ ساری کی ساری شریعت دو چیزوں کے پر مشتمل ہے، ایک اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور دوسرا بندوں کے ساتھ احسان کا تعلق۔ انسان سب سے زیادہ مال اور دنیا کے ساز و سامان میں مشغول ہے۔ سورہ لیل میں بیان کیا گیا ہے کہ جو راستہ آسان راستہ ہے، جنت سے جانے والا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے، وہ اصل میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا راستہ ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا راستہ ہے، سچی باتوں کی تصدیق کرنے کا راستہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی جو ضرورت مند کے کام آیا، اس کی مدد کی، اس کو اپنا وقت دیا، اپنا مال دیا، توجہ دی، محبت دی، جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا، جتنا دے سکتا تھا وہ دیا، چاہے ایک کھجور تھی، چاہے ایک ریال تھا، چاہے ایک وقت کا کھانا تھا، چاہے ایک روٹی تھی، اور جو ان چیزوں سے بچا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اور سچی باتوں کی تصدیق کی، تو وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اس میں سب چیزیں جمع ہیں، لیکن ترتیب کیا ہے؟ پہلے تصدیق ہوگی، پھر تقویٰ ہوگا، پھر اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ عمل کے لحاظ سے ترتیب یہی بنتی ہے، لیکن بیان میں اس کی ترتیب کو بدل دیا گیا ہے، کیونکہ پہلی چیز جو ان کو حاصل ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اس کا بہت ساری جگہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور سورہ لیل میں اس کو فرمایا ہے کہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر جو ہے وہ اسی میں شامل ہے۔ کئی چیزیں اس کے تحت آ سکتی ہیں، اس میں یتیموں کے حقوق آ جائیں گے، ان پر مال خرچ کرنا، خواتین کے حقوق آئیں گے، ان پر مال خرچ کرنا، کھانا کھلانے کا تذکرہ آیا ہے، جو زیر دست ہے ان پر زبردستی نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کا حق نہ ماننا، اس کی بھی جو تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ پھر سورہ معاون کے اندر کیا بات کہی؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں، اور اس طرح بخل کا تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے۔ اور لہٰذا عمل صالح کا ایک پہلو تو یہ ہوا کہ اللہ سے بندگی کا تعلق قائم ہو، اللہ کے بندوں سے اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا ہو، توجہ دینا ہو، محبت دینا ہو، بہت ساری چیزیں جو اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ یہ تزکیے کا راستہ ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ تو تزکیہ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، تزکیہ آدمی اپنا من پسند مال اللہ کے راستے میں دے۔ یہ تاکید کی گئی کہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت وسیع معنوں میں ہے، یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے۔ یہ ایک لائف سٹائل یہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ لے لوں، وہ لے لوں، یہ جمع کر لوں، اور ایک طریقہ جو ہے وہ دینے کا طریقہ ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میں دوسروں کو دوں، ان پر لٹا دوں، وقت ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، بالآخر تو مجھے چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ اس طرز عمل کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے، اور مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ ہمیں جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تیسری اہم چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا حق اور باطل کی ایک جنگ کی جگہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو نیکی کی تعلیم دی ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تعلیم، یعنی حق کے دو معنی، ایک تو وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور اسی کے اندر دوسرا حق بھی شامل ہے جس کو ہم عام طور پر جیسے کہتے ہیں کہ اس کا میرے پر یہ حق ہے، یا حکمرانوں کا ہمارے پر یہ حق ہے، یا حکمرانوں کا رعایا پر یہ حق ہے، یہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے، یا بیوی کا شوہر پر یہ حق ہے۔ حق کا ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو تواسی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے نصیحت کرنا، اس کی تاکید کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کے لیے وہ نظام بنانا
بنانا جو ان حقوق کی ادائیگی کا محافظ بنے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر نے اپنی خلافت کی تقرری کے موقع پہ یہ بات کہی کہ جو مظلوم ہے اور جن کا حق مارا گیا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک کہ میں ان کا حق نہ دلا دوں، اور جو ظالم کسی کا حق مارتا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے اس کے حلق سے وہ حق نہ نکلوا لوں جو کسی نے مارا ہے۔ اسی پر پوری اسلامی ریاست اور سیاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ ریاست صرف ان معمولی مسائل کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ ریاست دراصل اس لیے قائم ہوئی تھی کہ لوگوں کے ساتھ عدل کا، انصاف کا معاملہ ہو، اور اس حق پر قائم رہنے کے لیے صبر اور کرنے کی اور صبر کی تلقین کی ضرورت ہے۔ کہیں اس کو نماز سے اور کہیں اس کو قربانی سے تعبیر کیا گیا ہے، فصلی لربک وانحر۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جتنی نعمتیں تمہیں کثرت اس دنیا میں ملے گی وہ اللہ کی بندگی اور اس کے راستے میں قربانی سے ملے گی، اور کہیں ان دونوں کا ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آپ جب تک آپ قرآن مجید کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صبر سے بھرا پڑا ہے، جب تک راہ خدا میں اور حق پر استقامت دکھانے کا جذبہ نہ پیدا ہو آدمی اپنے آپ کو حق کے راستے پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بغیر آپ بہت بڑی فلسفیانہ تقریریں کر سکتی ہیں، ریڈیو پہ کریں، ٹیلی ویژن پہ کریں، انٹرنیٹ کے اوپر کریں، فیس بک پر لگائیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نہ حکمرانوں کو کچھ حاصل ہوگا، نہ قوم کو، جب تک کہ حق پر جمنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کی استعداد نہ ہو اور اس پر جم کر دکھایا نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور مضمون جو ان صورتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ رسالت، یعنی رسالت اصل میں تواسی بالحق و تواسی بالصبر ہی ہے۔ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجسم ایک پرسنالٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اسوے کے بڑے بڑے پہلو ان صورتوں میں سمیٹ دیے گئے۔ آپ کی یتیمی کا تذکرہ ہے، آپ کی فتح و نصرت کا تذکرہ ہے جو آپ کی وفات کی پیشن گوئی تھی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سب پہلو ان صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قریش کے ساتھ آپ کے معاملے ہیں، ہجرت جس کا ذکر سورہ کافرون میں آیا ہے، غزوہ بدر جس کا تذکرہ ہو چکا، فتح مکہ سورہ نصر کے اندر جس کا تذکرہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سیرت ہیں۔ یہ سب چیزیں ان صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور یہ تزکیہ نفس کے نمونے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک روشن چراغ ہے، اور یہ آپ کی محبت ہے جو انسان کو اس نمونے پر قائم کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے اس کے نفس کو ٹھیک بنایا، کائنات کے اندر سورج اور چاند اور ستارے اور بے شمار نشانیاں رکھی ہیں جس سے آدمی حق کو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے انسانی عقل، اس کی نفس اور کائنات اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن صحیح علم نہیں دے سکتے۔ اس علم کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ غیبی علم کی طرف انسان کی رہنمائی کریں۔ علم غیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا یہ میں آپ کو آج بتا دوں، یہ رسول آپ کو بتا دے کہ کل آپ کو کیا ہوگا، بلکہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آدمی اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، سائنس سے بالکل حاصل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ڈیفینیٹ آنسر اس کا نہیں کر سکتا۔ اس کا علم اس کو جو دیا جائے یہ غیب کا علم ہے۔ سائنس سے کوئی بات قطعی طور پہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ بات جو قطعی طور پر صحیح نہ ہو اس کو غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہو۔ اگر کسی بات کو غلط یا جھوٹ ثابت نہیں کیا جا سکتا تو وہ سائنس نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے۔ ایمان بالغیب جو ہے دراصل انبیاء کی دی ہوئی خبر اور وحی ہے، اس کو آدمی یقینی مان لے، اور وہ باتیں ہمیں انبیاء نے پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعض چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض مشترک ہیں۔ آپ کا فرض اولین یہ تھا کہ آپ امت تک دین کو پہنچائیں۔ قریش کو آپ نے بلایا، ان کو دعوت دی، ساری خرابیاں ان کے سامنے واضح کی، اسی کے قرآن نے آپ کو نصیحت و تاکید کی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض نبوت کی تاکید کی ہے، جہاں اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، جہاں قرآن کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہیں یہ بات کہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، گویا انسان کی پیدائش سے لے کر قلم سے تعلیم تک سب احسانات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے کیسے کیسے انسان کی جو ہے وہ اس کی ہدایت کا کام کیا، اور اس کے بعد کرنے کا کام کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام صرف تقریروں اور وعظوں اور خطابوں سے ہوگا، نہیں، اس کے لیے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے لیے مخلوق کا کام کرو، خلافت کا نظام قائم کرو،
اس قسم کا تعلق اللہ سے پیدا کرو کہ جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب تمہارے اوپر فتح نصیب ہو تو تم کیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ ساری ہدایات ٹوٹ توڑ کے الگ الگ جگہ جگہ دی ہے تاکہ میری نگاہ نہ بہکنے پائے، آپ کی نگاہ نہ بہکنے پائے، دنیا کی فتوحات کو دیکھ کر، لوگوں کا رجوع دیکھ کر، زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل دیکھ کر کہیں انسان کے نفس کے اندر یہ ناز نہ پیدا ہو کہ او یہ تو کام میں نے کر لیا ہے، بلکہ سوچ اور نظریہ یہ ہو کہ کام مخلوق کے لیے کیے جائیں لیکن دل خالق کی طرف جھکا رہے اور خالق کے ساتھ رہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو چیز بتائی کہ جو نبوت کے راستے پر چلنے کی جو انعامات اور رکاوٹ، چلنے میں جو انعامات ہیں وہ بتائیں، اور رکاوٹیں فرمایا کہ سب سے بڑی رکاوٹ دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کو مقصود بنانا ہے۔ دنیا تو ہے ہی اس لیے کہ اس میں آدمی رہے، اس کو استعمال کرے، اس میں زندگی بسر کرے، شادی بیاہ کرے، تجارت کرے، کاروبار کرے، مقصود لیکن اس میں سے کوئی نہیں بننا چاہیے، مقصود اللہ کی ذات پہ ہو۔ مال کا ذکر ہے، کثرت کا ذکر ہے، اسے خیر کہا گیا، لیکن جب اس کی محبت شدید ہو جائے تو پھر یہ خیر نہیں رہتا، پھر آدمی لوٹ مار کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ ماضی میں اگر وہ گھوڑوں سے چڑھائی کرتا تھا تو اب ٹینک لے کر آتا ہے، ہوائی جہاز لے کر آتا ہے، ایٹم بم بناتا ہے۔ عربوں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ چنگاریاں اڑاتے ہوئے گھستے تھے، اور اجتماعی زندگیوں میں فساد اس وجہ سے تھا۔ آج کی دنیا میں فساد ہے اس لیے کہ مال کو مقصود ٹھہرا لیا گیا ہے۔ آج بھی معیشت کے لیے، مال بیچنے کے لیے، پیٹرول کے لیے، بالادستی کے لیے قوموں کے اندر فساد ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان، حکومت کے درمیان، فوجوں کے درمیان، مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان فساد کی جڑ یہی مال ہے۔ فساد دراصل یہ ہے کہ آدمی اقتدار کو، دولت کو، حکومت کو، اس کو قوت کا وسیلہ نہ سمجھے بلکہ اس کو مقصود بنا لے۔ تو دنیا کو اللہ کی رضا کمانے کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ دنیا ہی سب کچھ بن جائے۔ اس بات کا تذکرہ بھی ان آیات میں موجود ہے کہ جو شخص مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے کہ یہی کام آئے گا، مال کی یہ محبت آدمی کی دنیا کو چکنا چور کر دیتی ہے، اس کی شخصیت بڑھ جاتی ہے، اس کی اتنی مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ دوڑتا ہے، یہی کھاتے دیکھتا رہتا ہے، بینک بیلنس کا حساب لگاتا رہتا ہے، اور آخر اسی الجھن اور پریشانی میں سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ دنیا جس کے لیے اتنے جتن کرتا ہے اس کے کچھ کام نہیں آتی، اور آخرت میں وہ اس جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں آگ اسے چورا چورا کر دے گی۔ تکاثر کا ذکر ہے۔ تکاثر دولت نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی حرص ہے، لالچ ہے۔ انسان چاہتا ہے دولت اور آ جائے اور آ جائے، اور اس کی یہ پیاس اور بھوک مٹتی نہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی غریب ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، زرداری کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، نواز شریف کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، پیسہ ہوتا ہے لیکن زیادہ کمانے کی حرص ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ لوگ کہتے ہیں غریبی فتنہ ہے، یقیناً غریبی فتنہ ہے، اور یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، اس سے بچنے کی ہدایت کی ہے، لیکن جس کے پاس 2 کروڑ 4 کروڑ ہوتے ہیں اس کو مزید 10 کروڑ چاہیے ہوتے ہیں، جس کے پاس ایک وزارت ہوتی ہے اس کو پورا ملک چاہیے ہوتا ہے، اور پھر اس پر بس نہیں ہوتا بلکہ حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم سے جواب دہی ہوگی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور، یعنی جس نے مال جمع کیا اس کو گن گن کر رکھا، اس کا انجام کیا ہوگا اس کی تفصیل بھی یہاں بتائے گی۔ طاقت یہ تصور کہ قوت جو ہے وہ ٹینکوں میں ہے اور ہاتھیوں میں ہے اور گھوڑوں میں ہے اور بڑی گاڑیوں میں ہے اور بڑے مکانوں میں ہے، اس تصور کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ زمانے میں فلاح کا اور نجات کا جو راستہ ہے وہ کیا راستہ ہے۔ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے جو بڑے بڑے لشکر اور ہاتھی لے کر آئے تھے وہ بھوسا بن کے رہ گئے اور عذاب الہی کے شکاروں کا نشان عبرت بن کے رہ گئے۔ اسی طرح سلطنتوں کی سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، چورا چورا ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ جس طرح ہم نے رشیا کو دیکھا، ہم نے انگلینڈ کو دیکھا، امریکہ کو ہم نے اس کووڈ کے زمانے کے اندر دیکھا، برطانیہ جس کا سورج نہیں ڈوبتا تھا آج اس کی وسیع سلطنت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں مسلم اور غیر مسلم حکومتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر مسلمان حکومتیں بھی ایسا کریں گی تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، کوئی اس کا محبوب اور پیارا نہیں۔ کوئی بدعملی کرے گا، فساد پھیلائے گا تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، یہ بڑا پیارا اور لاڈلا یہ نہیں ہوگا۔
یہ نادان ہے اس لیے اس سے نرمی کی جائے، اس کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کا سارا معاملہ عدل اور انصاف پر قائم ہے۔ یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے قانون کی واضح جو بیان ہے اس کو کر دیا گیا ہے۔ جس نے مال جمع کر کے رکھا وہ بھی ختم ہوا۔ ابو لہب کا تو سارا زوم ہی اس کی سرداری اور اس کی دولت پر تھا۔ وہ بڑا لالچی اور کنجوس انسان تھا، بخیل انسان تھا۔ اسی دولت کی لالچ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تلا ہوا تھا کہ دولت کے سارے چشمے بند ہو جائیں گے اگر لوگ اس کی ان کی طرف چل پڑے۔ وہ آپ کا سگا چچا تھا اور انتہائی خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ یعنی بالکل ایک گلوئنگ اس کا فیس تھا، شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، گال سرخ تھے، مگر وہ پلیگ میں مبتلا ہوا اور دنیا سے ذلیل ہو کر بے بسی کی موت مر کے گیا۔ اور جس اولاد پر اس کو ناز تھا اس نے باپ کی میت کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا اور لاش کو گڑھے میں پھینکوا دیا اور پتھر مار مار کے اس کو پاٹ دیا۔ آج بھی آپ سوچیں کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوئی کووڈ، چاہے وہ کتنے ہی مالدار تھے، لیکن بالآخر ان کے ساتھ صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی ان کو دیکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان سے ملنے کو تیار نہیں، کوئی ان کو دفنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی، اور آخرت تو ظاہر ہے کہ جہنم کی گڑھے ہی میں وہ جائے گا۔ اس طرح ہر پہلو کو واضح کیا کہ ان میں سے کوئی چیز جو قابل اعتبار نہیں ہے سوائے اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی اسے اللہ کی خشیت حاصل ہوگی۔ خشیت وہ چیز ہے جس سے آدمی صبر بھی حاصل کر سکتا ہے، استقامت بھی حاصل کر سکتا ہے، صحیح راستے پر بھی رہ سکتا ہے۔ خشیت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر لگا رہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ خشیت یہ نہیں ہے کہ آدمی دہشت میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کوڑے مارے گا، آگ میں ڈال جلائے گا۔ وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے، وہ الودود ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اسی نے تو ہر چیز ادا کی ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر خبر گیری کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ منہ میں نوالا ڈالتا ہے، وہ پانی کا گھونٹ پلاتا ہے۔ اگر ایسی محبت کرنے والا رب ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سب سے بڑا یہ خوف ہے جو لاحق ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ مار پڑے گی، اگر ہمیں مار پڑنے کا ڈر ہوتا تو جا کر باپ کی گود میں جا بیٹھتے، لیکن یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے باپ ناراض ہو جائے۔ یہ خشیت ہے۔ جن کو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے، جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن کو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب سے خشیت اختیار کی۔ انہیں ہر وقت اللہ کی ناراضی کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ اور اللہ کے سامنے حاضری، اس سے ملاقات، یہ خشیت کے معنی نہیں ہے۔ خشیت سے ملتا جلتا لفظ خشوع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اس طرح جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آدمی اپنے عمل کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، وہ ذمہ دار ہے، بااختیار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اس کا کام ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرے۔ خشیت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ سے ملاقات کے بارے میں ساری چیزیں ان صورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس دن سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین ڈول رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا قیامت کیسے ہوگی، انسان گھبرا کر نکل آئیں گے، پتنگوں کی مانند اڑ رہے ہوں گے، کائنات کی سب بندشیں ٹوٹ جائیں گی، پہاڑ چل رہے ہوں گے، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے انسان کے اپنے نیک اعمال کے۔ اور اعمال میں بھی اس کا برتاؤ رحمت کا ہوگا، انصاف کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس نے ایک برائی بھی کی اس کو جہنم میں ڈال دیا، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ فاما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ جو لوگ توحید کو الگ رکھتے ہیں اور آخرت، وہ اصل میں آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ تذکرہ کیا۔ اللہ کا مخلص بندہ وہی بن سکتا ہے جس میں خشیت ہو، اللہ کی رضا کا مقام بھی اسے حاصل ہو سکتا ہے، جنت بھی اسی کو مل سکتی ہے، عیشت الراضیہ بھی اسی کو مل سکتی ہے۔ وہ جتنی نیکیاں کما کر لایا ہوگا وہ برائیوں پر بھاری ہوں گی، اس میں اطمینان اور سکون اور سہارے کا سامان ہوگا۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جس سے کوئی برائی نہ ہو، جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے غلطی ہو اور وہ برائی کر سکے، جبکہ وہ ہر طرح سے آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مل جائے، ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ چیزیں اس طرح حاصل ہوں گی کہ زمین میں جو نعمتیں ہیں، زمین کا جو مال ہے، سب یہ سب آزمائش ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے
کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کرتا، وہ گناہ کرتی، اللہ تعالیٰ اسے معافی مانگتی اور اللہ اسے معاف کرتا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے اور جان بوجھ کے کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو سمجھ لے، اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، اس لیے گناہ ہوگا، پانی پہ چلے گا تو پاؤں بھیگیں گے، دنیا میں رہنا پانی پہ چلنا ہے، لہٰذا ہر وقت گناہ کا اندیشہ موجود ہے، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے اندر خشیت ہو، وہ استغفار کریں، وہ اللہ کا شکر کریں، تو آدمی بڑے سے بڑے فتنے سے بھی بچ سکتا ہے۔ ایک اجتماعیت کے ساتھ رہ کے وہ کام کرے۔ آخری فیصلہ مجموعی کارنامہ زندگی پر ہوگا۔ جس نے اپنے اس مقام کو پہچانا کہ میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں، زندگی کا ایک ہی مصرف ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ انسانوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان بھی لڑتا ہے، کافر بھی لڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، وہ بھی گردن کاٹتا ہے، یہ بھی گردن کاٹتا ہے، وہ بھی مال لوٹتا ہے، یہ بھی غنیمت حاصل کرتا ہے، وہ بھی شادی کرتا ہے، یہ بھی شادی کرتا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، یہ بھی کاروبار کرتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فرق اس لیے ہے کہ اسے وہ حدود معلوم ہونی چاہیے جو اللہ نے طے کر دی ہے، ان کی پابندی کرے، اور وہ ہے بندوں پر احسان اور اللہ کی بندگی۔ تو آخری صورتوں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ایک ہی صورت ہے جہاں سے آدمی بہتتا ہے، اور وہ ہے اس کا خیال۔ ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ برائی نہیں کرتے، بلکہ برائی کا سرچشمہ تو دل اور دماغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سنور گیا اس کی زندگی سنور گئی، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کی زندگی بگڑ گئی۔ دل کے اندر کوئی پانی داخل نہیں ہوتا، دل کے اندر کوئی مٹیریل چیز داخل نہیں ہوتی، آپ کے کپڑے دل میں داخل نہیں ہوتے، لیکن ہر قسم کا خیال دل میں داخل ہو سکتا ہے، مختلف وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اب تو مجبوری ہے، زمانہ ایسا ہے، شوہر اجازت نہیں دیتے، سسرال ایسی نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، مال کم ہے، کچھ تو کرنا ہوگا، ہر طرف برائیاں ہی برائیاں پھیل رہی ہیں، بیوی کے مطالبات ہیں، رشوت کا دروازہ کھل گیا، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے، یہ فکر نہیں ہے کہ موت کے بعد کہاں جائیں گے، یہ فکر ہے کہ بڑے ہو کر عہدہ کیا ملے گا۔ اس کے لیے خواہ کیسی ہی تعلیم دلوائے جائے اور چاہے اس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو جائے، در حقیقت یہ مختلف وسوسے ہیں، ان کی حقیقت ایک خیال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، یہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلا سکتے، یہی وہ ہتھیار ہے جس سے شیطان اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، وسوسہ۔ اسی لیے وسوسے کا جو علاج ہے وہ آخری دو صورتیں ہیں، ایک نسخے کی صورت میں انسان کو دی گئی ہیں۔ یہ صورتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں اس دنیا کی، لیکن آپ سوچیں کہ آخرت کی زندگی کو ہم سے دور کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی شدید محبت، اور دنیا کے لیے جو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کو اس طرح سے زندگی گزارو کہ جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو یا ایک سفر میں سے گزر رہے ہو۔ تو یہ جو دنیا کی جو حقیقت ہمارے سامنے رہے بالکل، یعنی ایک اجنبی جس طرح آپ تو سعودی عرب میں رہتی ہیں، بڑی آرام سے یہ بات سنتی ہیں کہ یہ فلاں شخص جو اجنبی ہے۔ اجنبی کیا چیز ہوتی ہے؟ غریب کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں، بلکہ اجنبی ہے جہاں پر ایسی جگہ جہاں پر اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جہاں اطراف میں لوگ اس کے غیر لوگ ہوں، جہاں کی وہ زبان نہ جانتا ہو، آس پاس والوں کو نہ جانتا ہو۔ اور دوسرا آپ نے بتایا عابر سبیل، یعنی وہ راستہ گزر رہا ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سے صاف یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا جو مقصود ہے وہ دنیا کے تعلق کو واضح کرنا ہے، تب آخرت کی جو ہے تیاری ہوگی۔ ایک دنیا تو دراصل منزلوں میں سے ایک منزل ہے، کسی اور طرف جانے کے لیے ایک راستہ ہے۔ دنیا منزل نہیں ہے، نہ مقصود ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، یہ اجنبی جگہ ہے، اور عابر کا اصل راستہ جو ہے یہ اس کا ہے۔ تو یہ دنیا ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی نے اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے آدمی کو کعبے کی طرف جانا ہو اور وہی راستہ طے کرنے کے لیے اونٹ پر سوار ہو، تو اونٹ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اونٹ کے بغیر اس کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا اور وہ اپنی منزل کعبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو مقصود اور مطلوب ہے اس کے بغیر اس کو اللہ کے گھر کی زیارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اونٹ کی خبرگیری کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اونٹ کا کھانا پینا، اونٹ کا چارہ، اونٹ کی صحت کی فکر، یہ اس کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ لیکن اگر وہ کعبے کو بھول کر اونٹ کی خدمت میں لگ جائے اور اس بات کو بھول جائے کہ اونٹ پر سوار ہو کر کہیں پہنچنا ہے، بلکہ اس کی ساری دلچسپی اور توجہ کا مرکز اونٹ بن جائے، تو وہ دراصل اپنی منزل کو
کر رہا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو اونٹ دیا گیا تھا اس مقصد کو اس نے ضائع کر دیا. یہی مثال دنیا کی اور انسان کے جسم کی اور اس کی خواہشات کی اور اس کی ترغیبات اور لذتوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھی ہے. یہ مال و دولت، یہ اولاد اور بیوی بچے اور کھیتی باڑی اور کارخانے اور کاروبار اور ڈگریاں اور تجارت اور مکان، ان سب کی طرف اللہ نے انسان کے دل میں ایک ترغیب رکھی ہے تاکہ یہ دنیا سجے، یہ دنیا سنورے، اس دنیا کے اندر وہ رہے. وہ فرشتہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی لالچ نہیں، کوئی ترغیب نہیں، جس کو دنیا کا حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ کسی آزمائش میں بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت رکھی ہے، اس کی خواہش رکھی ہے. تو لیکن یہ خواہش اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے، وہ تمدن بناتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ اس دنیا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں رہ کر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے. اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ دنیا تو اجنبی ہے لیکن وطن اور اصل گھر آخرت ہے. دنیا ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے اور آدمی ایک مسافر ہے. آدمی کا اپنے گھر سے دل کا تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کہیں چلی جاتی ہیں، کسی اجنبی جگہ آپ پہنچ جائیں، کہیں گھومنے کے لیے جاتی ہیں، کہیں سفر پڑ جاتی ہیں، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے ہو، سیر و تفریح کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے ہو، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہو، لیکن آدمی اپنے گھر سے نکل کر جب جاتا ہے تو اس کو اپنے گھر کی قدر و قیمت آتی ہے، گھر سے اس کو محبت ہوتی ہے، گھر کی لذت اس کو یاد آتی ہے. تو اس کا دل اپنے گھر میں اٹکا رہتا ہے اور وہ اپنے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر واپس وہ اپنے گھر کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی گھر میں دل کے اٹکنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سفر کے مقصد کو ضائع کر دے گا. اسے چاہیے کہ وہ سفر کے مقصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے. چنانچہ سفر کے دوران دل کے گھر میں اٹکے ہونے کے باوجود اس کی ساری محنت اور توجہ اس مقصد کے اوپر رہے گی جو کو زندگی میں حاصل کرنا ہے. اگر اس نے وہ تجارت نہ کی، وہ ڈگری نہ حاصل کی جس کے لیے وہ سفر پہ گیا، تو وہ اپنا منافع اپنے گھر پہ نہیں بھیج سکتا. جس گھر کے ساتھ محبت ہے اس کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. لوگ سعودی عرب میں آتے ہیں، آ کر جاب کرتے ہیں اور کما کے پیچھے بھیجتے ہیں. اگر وہ یہاں آ کے یہ بھول جائیں اور بس یہیں کے ہو کے رہ جائیں تو وہ اصل جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ان کا ختم جو ہے وہ ہو جاتا نہیں، مطلب اس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو مسافر کے لیے بھی اور اجنبی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کام میں لگا رہے جو سفر سے اس کا مقصود ہے، لیکن وہ اسے اتنا ہی تعلق رکھے جتنا اس کام کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. مسافر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے سفر پہ گیا جلدی اپنے کام کو نمٹا اور کام نمٹانے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف چلے. وہ جہاں جاتا ہے وہاں کا ہو کر نہیں رہ جاتا. کہ جس طرح اجنبی کسی مقصد کے لیے دیار غیر میں جا کر رہتا ہے تو دیار غیر سے جتنا اس کا تعلق ضروری ہے وہ اتنا تعلق رکھتا ہے، یہ اتنا اس کو رکھنا بھی ہوگا. اگر یہ تعلق زیادہ ہو جائے گا تو مقصد کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر یہ تعلق ختم ہو جائے گا تو بھی مقصد کو نقصان پہنچائے گا. تو توازن کا راستہ یہ ہے کہ آدمی جس سفر پہ نکلا ہے اس سے زیادہ نہ حاصل کرے اور جو اس کا اصل مقصد اور سفر جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا کے اندر رہے گا تو اس کا عمل تو اس دنیا میں رہے گا لیکن اس کا دل اس دنیا سے فارغ رہے گا. دل اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے گا. اسی سے قناعت بھی آئے گی اور اسی سے انسان جو ہے وہ زہد بھی جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اس کے اندر کہ امام غزالی ایک چیز کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ دنیا کے سفر میں جو مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا اور لکھا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بہت سارے مسافر کسی سمندر میں ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں کہیں جزیرہ آئے اور ملا کشتی کو روک کے مسافروں سے کہے کہ یہاں پر ہم رک رہے ہیں، آپ لوگ اس جزیرے پہ اتر جائیں، پانی جو بھی کھانا پینا ہے اپنی ضروریات کو پوری کریں اور واپس آ جائیں، لیکن جلدی واپس آ جائیں، ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، اور جیسے ہی وقت ہوگا یہ کشتی جو ہے چلی جائے گی. اب ایک گروہ تو ایسا ہے، وہ لکھتے ہیں امام غزالی کہ اس نے جزیرے میں اتنے ہی کام سے دلچسپی رکھی جتنا کام وہاں ضروری تھا اور اپنے وقت پر آ گیا. اس کو کشتی میں بڑی اچھی جگہ ملی، آرام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گیا. اور باقی لوگوں میں سے ایک قسم کے وہ لوگ تھے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ جزیرے کے اندر جو پھل پھول تھے، جو حسن جمال تھا، قیمتی پتھر تھے، ان میں مشغول ہو گئے. یہاں تک کہ جب ملا نے سیٹی بجا دی، کشتی روانہ ہوئی تو وہ بھاگ کر پہنچے. ان کو کشتی پر جگہ تو مل گئی لیکن خراب اور تنگ جگہ ملی. تیسرا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہاں کے جو اچھے اچھے موتی ہیں اور پھل اور پھول ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق اس کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد لیں. وہ جمع کرتے گئے یہاں تک کہ جب ملا نے سیٹی بجائی کہ اب کشتی روانہ ہونے والی ہے تو جو کچھ بھی بوجھ ان کے پاس تھا وہ لے کر کشتی کے اندر پہنچے.
ان کو بھی جگہ ملی اور مزید خراب جگہ ملی. بڑی مشکل سے ہاپتے کاپتے پہنچے. کشتی پہلے بھر چکی تھی, اس کے اندر وہ اپنے سامان کی جگہ کہاں سے نکالتے, بڑی مشکل سے ان کو جگہ ملی. 2 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جتنا سامان وہ جزیرے سے جمع کر کے لائے تھے اس کا رنگ بدلنا شروع ہوا, وہ سڑنا شروع ہوا, اس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی. اب وہ ان کی گردن اور پیٹھ کے اوپر لدا ہوا ہے, نہ وہ اس کو پھینک سکتے ہیں نہ اسے بھاگ سکتے ہیں. ان کو کشتی کا سارا سفر اسی کے ساتھ طے کرنا ہے. اس سے اگلا گروہ ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے جزیرے سے سامان جمع کرنے میں اور وہاں کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں اتنی دیر لگائی کہ کشتی روانہ ہو گئی, اور اس کے بعد وہ اسی سفر میں اسی اجنبی گھر میں پھنس کر رہ گئے. بالآخر وہ ہلاک ہو گئے, کوئی بھوک سے, کوئی پیاس سے, کوئی درندوں کے کھا جانے سے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا سفر ہے. کشتی بھی ضروری ہے, جزیرے پر اترنا بھی ضروری ہے, اس کی ایک مہلت اور مدت بھی مقرر ہے, اس کے بغیر سفر کرنا طے نہیں ہو سکتا. اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے, لیکن جو ان ضروریات کے اندر اتنا مگن ہوا کہ اس کو اس آواز نہ آئی اور اس نے آواز دینے والے کو فراموش کر دیا جو کشتی والے کی طرف سے بلند ہو رہی تھی, اس کے حصے میں نہ سفر آیا نہ منزل آئی. جو کچھ آیا وہ ذلت اور ملامت اور حسرت کا بوجھ تھا جو وہ لاد کر لے کر چلا. تو جب میرا اور آپ کا معاملہ ہو تو اس زندگی میں ہم ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام بخاری نے حضرت علی کا قول درج کیا ہے, حدیث نہیں, کہ آدمی کا حال تو یہ ہے کہ دنیا تو اس کے پیچھے بھاگی جا رہی ہے اور آخرت اس کے سامنے سے آ رہی ہے. تم میں سے کچھ لوگ ابن الدنیا ہیں, دنیا کے بیٹے ہیں, کچھ لوگ ابناء الآخرت ہیں, آخرت کے بیٹے ہیں. تم ابناء الآخرت بنو, ابناء الدنیا نہ بنو. یعنی دنیا جو ہے وہ تو میں دنیا کی طرف ہوں اور دنیا مجھ سے پلٹ کے بھاگ رہی ہے. یعنی وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے, وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اور جو زندگی استقبال کے لیے آ رہی ہے, خیر مقدم کر رہی ہے, اپنی انواع اقسام کی آسائشوں کے ساتھ آ رہی ہے, یعنی جنت کو لے کر آ رہی ہے, میں اس سے منہ موڑ کے بھاگ رہی ہوں. تو دنیا اس سے منہ موڑ رہی ہے اور وہ دنیا کا رخ کیے ہوئے, اور آخرت اس کی طرف ہے اور وہ آخرت سے منہ موڑے. اس لیے چاہیے یہ کہ آدمی ہر وقت اس زندگی کی تیاری کرے کہ جو سامنے آنے والی ہے, اور وہ آخرت کی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ سے یعنی اور یہ تیاری ایسی ہو کہ ہر وقت ایسی تیاری میں رہنا کہ جس وقت بلاوا آ جائے میں تیار ہوں, جس وقت مجھے پکارا جائے میں تیار ہوں, میں آگے آنے کے لیے, آگے چلنے کے لیے, اور میں اللہ سے اس امید کے پر تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا معاملہ جو ہے وہ خیر کا معاملہ کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. میں 1-2 منٹ اور آپ کے لوگوں کی ایک بات میں رکھنا چاہ رہی تھی. ایک اور بات تھی کہ ایک بڑے مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں, شیخ بلخی. ان کے ایک شاگرد تھے, ان کا نام تھا حاتم, اور وہ تقریباً 30-32 سال ان کے ساتھ رہے. اور اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو شیخ بلقی نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ اتنے عرصے رہے ہو تو تم بھی بتاؤ کہ تم نے مجھ سے سیکھا کیا. تو جو حاتم ان کے شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے 6 باتیں سیکھی. تو اب شیخ کو بہت ہی افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ صرف 6 باتیں سیکھی, یعنی 30 سال رہنے کے باوجود. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ کہ وہ 6 باتیں کیا تھی. انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا, میں غلط بات بھی نہیں کہہ سکتا. تو پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ میں نے یہ آپ کی صحبت میں رہ کے یہ سیکھا کہ ہر محبوب موت سے قبل چھوٹ جاتا ہے, تو میں نے اپنا محبوب نیکی کو بنا لیا جو موت کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جب میں نے سیکھی وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہ جانے والا ہے. تو میں نے اپنی زندگی کی تمام قیمتی چیزیں اللہ کی طرف بھیجنا شروع کر دی. تیسری چیز وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ دنیا میں انسان جتنی بھی اس کے پاس رسوائی ہوتی ہے, جتنی اس کے پاس خرابیاں آتی ہیں, وہ اس کی خواہش نفس کی اس سے آتی ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے روک لیا, اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے لگا, اور میں جنت کی امید پر ہوں. چوتھی بات انہوں نے کہی کہ اس دنیا کے اندر لوگ عزت کی طلب میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. تو میں نے اللہ کی کتاب میں یہ بات دیکھی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو میں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 5ویں چیز جو میں نے جو حاصل کی وہ یہ کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں.
تو میں نے اللہ کی کتاب سے یہ سیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو تقسیم کی ہے، کہ کسی کو کم رکھ دیا ہے، کسی کو زیادہ رکھ دیا ہے، کسی کو زیادہ خوشیاں دی ہیں، کسی کو کم دی ہیں، کسی کو شکل صورت اچھی دی ہے، کسی کو عقل زیادہ دی ہے۔ تو بس میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوا، میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر دیا۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دنیا میں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تعلقات کو خراب کرتے ہیں، تو میں نے اللہ کی کتاب میں پایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے معاملات کو، تعلقات کو خراب کرتا ہے، لہذا تم اس کو اپنا دشمن ہی جانو۔ تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن جانا اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ درست کیا۔ اس کے بعد اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دنیا کے اندر دیکھا کہ وہ رزق کی تلاش کے اندر مارے مارے پھرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کے اندر یہ بات پائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو چھوٹا سا کیڑا بھی ہے، وہ صبح بھوکا اٹھتا ہے لیکن شام اپنے پاس جو ہے پیٹ بھرا پہنچتا ہے۔ تو میں نے یہ جان لیا کہ میرے قسمت کا رزق اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، بس میں اس کے لیے حلال راستے سے کوشش کروں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی اولاد پر اور اپنے والدین پر اور اپنی بیوی بچوں کے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر اور شوہروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے کسی کام نہیں آتے۔ اور میں نے قرآن سے یہ بات سیکھی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو میں نے اللہ پر توکل جو ہے وہ سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن میں سنا اور پڑھا اس کی بہترین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب پریکٹیکل کام آپ کا شروع ہوا ہے، زندگی میں شروع کریں۔ جو تھیوری تھی وہ آپ نے پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھے گا کہ اس کے بعد میں اور آپ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عزیز بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام پورا کروایا۔ الحمدللہ یہ دورہ قرآن اپنے اختتام پر پہنچا۔ سیما باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ ناجیہ بہن، آپ اور آپ کی پوری ٹیم نے جس تندہی کے ساتھ اس پورے کام کو سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی بہترین طور پر راضی ہو۔ اور میری بہت عزیز بہنوں، آپ میں سے جس نے جہاں بیٹھ کر جس طرح اس دورہ قرآن میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کے ایفرٹ کی بھی بہت ساری جو ہے وہ جزا دے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ بڑائی ہے کہ وہ ہم جیسے بندوں کو جو ہے وہ اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سنتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات ہمیں سمجھ میں آئے، اور پھر سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون سی عمل کے راستے ہیں اور وہ کون سے نکات ہیں کہ جن پر ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ رچی بسی نہیں ہیں، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں ان نکات کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیں اور اللہ کی بات سننے اور سمجھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ ہماری زندگی کی ہر مصروفیت کے دوران، ہر مصروفیت کے درمیان جو ہے اس قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت جو ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے، اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے چکا ہے، چونکہ پورے قرآن سے گزروا چکا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہمارا معاملہ یہ رہے گا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پورے جو ہمارے زندگی کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے، اس میں سے بھی ایک وقت خاص مقرر کر کے اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، اور یقیناً جو ہے مزید جو ہے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم ایسی محفلوں میں ایسے اساتذہ کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں جو ہمیں بہتر طور پر اللہ تعالیٰ کی بات سمجھا سکیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جو پچھلے 2 مہینے سے جاری تھا اور آج اس کا اختتام ہوا، اور ہم جو ہے وہ اس موقع پر مطلب میں ذاتی طور پر اپنی اس پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جس نے ایز اے مربی، ایز اے مدرسہ جو ہے وہ اس میں اپنا ایفرٹ لگایا۔ سب سے پہلے شبنم آپا ہماری وہ مربی، وہ ساتھی ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، کسی
گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپا کی طرف دیکھتے ہیں اور آپا سے ہمیں بھرپور رہنمائی ملتی ہے. ہماری پیاری مریم معین کے جس نے اس دورہ قرآن کو شروع میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. پھر ہماری سائرہ شکیل بہن کے جن کے لیے یہ دورہ قرآن کرانا اور اتنے اس اسکیل پر کرانا جو ان کے لیے یہ ایک پہلا موقع تھا، اور اس کے لیے انہوں نے جس طرح تیاری کی اور جس طرح سے وہ مسلسل جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ لگی رہیں اور اپنی بات کو اپنے حاصل مطالعہ کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا. ہماری بہت پیاری رابعہ نیازی کہ جنہوں نے پاکستان سے بیٹھ کر دور لیکن جن کا دل ہمارے ساتھ ہے ہمیں اللہ کی بات سمجھائی. اور بالخصوص سیما بھائی ہم آپ کا بے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیت میں کہ جہاں آپ کبھی کراچی میں ہیں تو کبھی آپ امریکہ میں ہیں اور پھر کہیں واپس کراچی آ گئی ہیں، لیکن اس پورے دوران آپ نے جو ہے وہ ہماری اس گزارش کو قبول کرتے ہوئے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ نے رابطہ رکھا. پھر پیاری بہنوں، دل کی بہت ساری گہرائیوں کے ساتھ میں خود بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب بھی جو ہے اس بات کو ایکنالج ضرور کریں کہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم تھی، جو ہماری بہن ناجیہ بلال اور دریا عامر اور تحسین فاطمہ چشتی اور نادیہ جواد اور نوین ندیم اور پھر اس میں بھی مریم معین کا اپنا جو ہے وہ جو حصہ تھا، ان لوگوں کی کاوش کی وجہ سے جو دورہ قرآن ہمارے سامنے آیا اور جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ ہاں ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم سب مل کر ایک چیز سن رہے ہیں، ہماری توجہ جو ہے وہ قرآن کی طرف مرکوز رہی. ہم اپنی اس ٹیکنیکل پوری ٹیم کا جو ہے وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پیاری بہنوں، آخر میں جو ہے وہ اپنی سابقہ ناظمہ بہن سارہ عادل کا بہت زیادہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ سارہ ہی کا آئیڈیا تھا کہ اس بار جو ہے وہ دورہ قرآن کو، اس آن لائن دورہ قرآن کو مختلف مربیات کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کو پروگرام کو ارینج کرانے کے لیے سارہ نے بڑی محنت کی، لوگوں کو راضی کیا اس بات پر کہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود جو ہے وہ یہ کام کروائیں. اور چونکہ یہ اللہ کی بات تھی اور یہ کاوش اللہ کی بات کو سمجھانے کے لیے تھی اور سارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے، تو یقیناً اس انداز کے دورہ قرآن نے ہم سب کی زندگیوں پر بہت مثبت اثر ڈالا ہوگا، اور ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ ہر مدرسہ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جو ہے وہ آج جو ہے وہ دوبارہ قرآن کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کرے گا، اور اس نے کچھ نہ کچھ ایسی بات سیکھی ہوگی جس نے زندگی میں کوئی اثر ڈالا ہوگا اور کوئی تبدیلی جو ہے وہاں سے انشاءاللہ رونما ہوگی. میں آپ سب بہنوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی اس وقت کی مصروفیت جس میں آپ لوگوں کے بچے اسکولوں میں نہیں بلکہ گھروں سے بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں، اور ان کو پڑھانے کے دوران اور گھر کی تمام مصروفیات کے ساتھ اور اس وقت کی جو بھی صورتحال ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، نہ صرف خود شرکت کی بلکہ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنی بہنوں کو تک جو ہے اس چیز کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا دے. بس اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے حال پر بہت زیادہ رحم فرمائے، ہماری زندگیوں کو سنوار دے، اور اللہ تعالیٰ اس آفت، اس مصیبت، اس پریشانی کا وقت جو پورے عالم پر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے ہمیں اس سے نجات دے. آخر میں بہن سیما ملک سے بہت زیادہ درخواست کروں گی کہ سیما بھائی آپ جو ہے وہ اس دورہ قرآن کے اختتام پر اب ختم قرآن کی دعا کرائیں اور ہم سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ہے کہ اس نے ہم سے ایک بار پھر یہ کام لیا کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں، اسی کتاب کو بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کا واقعی بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ.
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللہم لک الحمد حمد الحامدین. یا اللہ آپ کی حمد ہے، آپ کی تعریف ہے کہ جیسے تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ غیرک. آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں، آپ علی کل شیء قدیر ہیں. آپ مقدم ہیں، آپ مؤخر ہیں، آپ کی بات کو ٹالنے والا کوئی نہیں. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. نور السماوات والارض، قیوم السماوات والارض، فالق الحب والنوا، لا الہ الا اللہ. واحد فی فضلی، واحد فی جودی، واحد فی قربی، واحد فی علوی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یا اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کی تعریف ویسی ہی ہے جیسے آپ نے خود بنائی ہے، خود بتائی ہے، خود بیان کی ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا محب الملیحین، یا اللہ یا رب العالمین. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا، فاعف عن امہاتنا، عن آبائنا، عن ازواجنا، عن اخواننا، عن احبابنا، عن اہلنا. اللہم عن جیراننا، عن کل مسلمین و کل مسلمات. یا اللہ ہمارے والدین سے، ہماری ماؤں سے، ہمارے باپوں سے، ہمارے شوہروں کی طرف سے، ہمارے بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے پڑوسیوں سے. یا اللہ ہم سب پہ عفو کا درگزر کا معاملہ فرما. یا واسع المغفرہ، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے. یا سمیع، یا قریب، یا مجیب، یا جواد، یا رب العرش العظیم ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. یا اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں جیسا کہ آپ کا علم ہے. یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں جیسے آپ کا حکم ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے جیسے آپ کا وعدہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ ہم آپ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے آپ کو پکارتے ہیں، ہم توحید کے وسیلے سے آپ کو پکارتے ہیں. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت. ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو آگ سے چھڑا دیجئے، ہمیں ان میں شامل کر لیجئے جن کی آپ مغفرت فرمائیں گے. اللہم اغفر لنا اجمعین وتب علینا اجمعین واکرمنا اجمعین. یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا جائے. یا اللہ ہمیں پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا جائے. اللہم اجعلنا من اہل لیلۃ القدر. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کو شب قدر نصیب ہوتی ہے. اللہم اجعلنا ممن قامها ایمانا واحتسابا. یا اللہ تعالی آج کے دن اور آج کی رات جو خیر، جو فضل، جو نیکی، جو اجر، یا اللہ جو آپ اس میں اتار رہے ہیں اس کا حصہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ رکھ، ہمیں دور نہ رکھ، ہمیں منع نہ کر. اللہم اصلح لنا نفوسنا، اللہم اصلح لنا نفوسنا واصلح لنا ازواجنا وذریاتنا ودیننا ودنیانا وآخرتنا. اللہم نسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم نسألک من کل خیر وبر ونعوذ بک من کل شر واسم. اللہم ادخلنا الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنا الجنت بغیر حساب. یا اللہ باسمک العظم، یا اللہ آپ کے عظیم نام سے جس سے آپ تمام مسائل دور کرتے ہیں.
جس سے آپ آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، ہم آپ سے جنت اس کا قرب چاہتے ہیں اور جنت اور اس کے قرب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہ، یا اللہ، آپ شاہد ہیں کہ ہم آپ سے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کے زمرے میں شامل فرما دیں، ہمیں ان کی معیت عطا فرما دیں، ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما دیں، ہمیں ان کی حوض سے پانی پلا دیں، ان کی اتباع، ان کی سنت پر عمل کرنے والا اور ان کی ملت پر موت عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہم آپ کے نبی سے، ان کی ازواج سے، ان کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ہمیں ان کا ساتھ عطا فرما دے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم باعد بیننا و بین النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لآبائنا و امہاتنا، اللہم اغفر لآبائنا و امہاتنا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں، ہمارے والدین کا اکرام کریں جیسے آپ اپنے بہترین بندوں کا اکرام کرتے ہیں۔ ان کو معاف کر دیں، ان کو متقین میں شامل کر دیں، یا اللہ انہیں کامیاب کر دیں، انہیں خوش کر دیں، ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا کریں، ان کے اعمال کے وزن بڑھا دیں، ان کے جسموں کو عافیت عطا فرما دیں، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے ٹھیک کر دیں، ان کی دعاؤں کو سن لیں، ہمیں ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی مرضی پہ عمل کرنے والا بنا دیں، ان کی پکار سننے والا بنا دیں، ان کی رضا کو تلاش کرنے میں ان کی خدمت میں محبت دے دیں، ہمیں ان کا ادب دے دیں، ان کو طویل عمر عطا فرما دیں۔ یا اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما دیں، ان پر رحم فرما، ان کے احسانات کو بڑھا دیں، ان کے حسنات کو بڑھائیں، ان کے قبور کو روشن کر دیں، ان کو پھیلا دیں، ان کو عافیت عطا فرما، ان کو اپنے قبروں کی وحشت سے دور کر دیں، جو مشکل میں ہے اس کی مشکل کو دور کر دیں، ان کے اندھیروں کو نور سے بدل دیں، ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان سب کے حق میں قبول فرما لے، ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دیں بغیر کسی مشکل سے۔ الہنا یا مولانا یا رجانا یا الہنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے جو غیر منقطع ہو۔ اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان کو ہدایت دے دے، ان کو نور بصارت دے دے، کتاب کا حامل بنا دے، اولو الالباب میں شامل کر دے، ہدایت پر رکھ، ہدایت دینے والا، ہدایت پر چلانے والا بنا، ان کو صراط مستقیم پر رکھ دے، ان کو مضبوطی سے جما دے، ان کو ہر قسم کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھیے گا، ان کو اپنی آفات سے بچائیے گا۔ یا اللہ ان کی تربیت میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ان کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنی عافیت میں رکھیے گا، ان کو حرام سے بچائیے گا، بری نظر سے، حرام نظر سے، حرام سوچ سے، غلط بات سے۔ یا اللہ ہم آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں، ہماری ضرورت ایک ہے، ہماری دعا ایک ہے، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں نہ ٹھکرائیے، نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ یا اللہ ہمارے شر کی وجہ سے ہمیں اپنے خیر سے دور مت کریے گا، ہم مانگتے ہیں اور ہمارا بھروسہ اپنے اعمال پر نہیں ہے۔ آپ کریم ہیں، مانگنے والے کو دور نہیں کرتے، اس کو دھتکارتے نہیں ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما دیجئے، ہمیں آگ سے نجات دے دیجئے۔ یا اللہ، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ یا اللہ اکرمنا، یا اللہ حفظنا، یا اللہ ہمیں خوف سے امن عطا فرما دیجئے، ہمیں گمراہی سے ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمیں شقاوت سے سعادت عطا فرما دیجئے، اپنے پڑوس میں امن والی جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم فرج ہم المحمومین ونفس کرب المکروبین۔ یا اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما دیجئے، ان پر عافیت اتار دیجئے، ان کا علاج کر دیجئے، ان کو اپنے معالج اور دوا سے محفوظ کر دیجئے۔ اللہ
ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں اور مردوں سب پر رحم فرما یا اللہ۔ اس وبا سے جو آپ کی ایک عذاب کی شکل میں ہم پر آئی ہے یا اللہ، اس کو ہم سے دور کر دیجئے، اس سے نجات دے دیجئے، تمام عالم انسانیت کو نجات دے دیجئے، تمام برے امراض سے، موجود سے اور غائب سے، مبتلا کو عافیت دے دیجئے، بے اولاد کو اولاد دیں، جو بے زوج ہیں ان کو زوج عطا فرما، ہماری بچیوں کو حیات عطا فرما، بچوں کو حیات عطا فرما یا اللہ۔ نوجوانوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اللہم ارزق کل عقیم، اللہم ارزق کل عقیم، تو جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے، جو چاہے دے اللہ، ذریت طیبہ عطا فرما دے، ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری جگہ کو تو جانتا ہے، ہمارے پوشیدہ اور ظاہر سے تو واقف ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، لوگوں کے جسمانی اور ذہنی اور روحانی تمام قسم کے امراض سے شفا دے دے یا اللہ۔ بے روزگاروں کو کہ روزگار میں برکت دے، ان قرض داروں کے قرض کو ختم کر دے، تنگ دستی دور کر دے، محتاجی دور کر دے، مسکینوں کو، گمراہوں کو، بے نمازیوں کو، بے اولادوں کو، بے زوج کو، ہر پریشان حال کو، ہر مسلم کو جو زندہ ہے اور دنیا سے جا چکا ہے یا اللہ، اس کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے یا اللہ، خصوصاً پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے یا اللہ۔ ہم نے آپ سے وعدہ کر کے ایک زمین حاصل کی تھی یا اللہ، اس کے اوپر دین کا غلبہ کروا دے، ہمارے ہاتھوں اس دین کے نافذ کروا دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ، ہر بلا ہر آزمائی سے ہماری رحم فرما دے یا اللہ۔ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ ہم جس کا نام لے سکے اور نہیں لے سکے یا اللہ، ایک بہن نے اپنے بچے کے لیے دعا کے لیے کہا تھا، اس کی زبان کو کھول دے۔ جس نے اپنی والدہ کی دعا کے لیے کہا تھا یا اللہ، ہماری سبحانہ بہن کو صحت عطا فرما دے۔ ہمارے جو ساتھی جن کے شوہر بیمار ہیں، جو خود بیمار ہیں اس کرونا کی وبا میں یا اللہ، اس وبا سے دور کر دے یا اللہ، اس کو دور کر دے، ہم سے دور کر دے اور ہماری ایمانوں کو اس میں سے پختہ واپس لے کر آ یا اللہ۔ ہم نے جو کچھ آپ کے قرآن میں سے سنا، اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ آپ کا بہت شکر ہے، آپ نے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا یا اللہ، اس کے اوپر چلنے والا بنا دے یا اللہ۔ قیامت میں یا اللہ ہم آئے اس حال میں کہ ہمارا نام ہے اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، ہمارا نام ہے اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو یا اللہ۔ اللہم عزنا وسددنا یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر وعزیمۃ الرشد یا اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا اللہ۔ جو ہم آپ سے تمام خیر مانگتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہر اس شر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی یا اللہ۔ اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر، اللہم استرنا فوق الارض، استرنا تحت الارض، استرنا یوم الارض یا اللہ۔ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے یا اللہ۔ جو گناہ ہم نے تنہائی میں کیے ہیں، جو لوگوں کے سامنے کیے ہیں، جو ہمیں یاد ہیں، جن کو کر کے ہم بھول گئے یا اللہ، جو چھوٹے اور جو بڑے ہیں، آپ کی قدرت ہر ایک سے زیادہ وسیع ہے، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے۔ اور جو کچھ ہم نے کہا اس کے بہترین طریقے سے، اس کے بہترین پہلو پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو کہتے بہت ہیں اور کرتے نہیں یا اللہ۔ ہماری اولاد پر رحم فرما یا اللہ، ہماری اولاد پر رحم فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي، اللهم اصلح لنا في ذريتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ ہماری جدہ کے نظم پر، جدہ کے ساتھیوں پر، تمام ذمہ داران پر، تمام مسلمانوں پر بہترین کرم اور
عفو کا معاملہ کریے، ان کو نرمی سے دیکھیے، جو کوششیں دورہ قرآن کے سلسلے میں کی گئی ان کو سب کو بہترین درجے میں قبول فرما لیجیے، ہماری نیتوں کو خالص کر دیں یا اللہ، ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔